السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں عامل اور ڈاکٹر کی کنپیریزن، معاونہ یا کب کس کے پاس جانا چاہیے، اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں، بہت سارے مسائل، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس چیز کو میں خود دیکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، جج کر رہا ہوں کہ کوئی ہر بندہ یا اکثریت ایسے ہیں جو عاملین کو غلط قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں ڈاکٹر عامل۔ تو اب یہاں پہ میں تھوڑی سی کنپیریزن کروں گا کہ عامل اور ڈاکٹر، کب عامل کی ضرورت پڑتی ہے، کب ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے اکثریت باتیں میں جو کہوں گا یہ ساری میرے تجربے سے گزری ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ جتنی بھی باتیں ہیں یہ میں اپنے تجربے کو بنیاد پہ کہوں گا، یہ کسی کتاب یا کسی سے سنی باتیں نہیں ہیں، میری زندگی کا جو تجربہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں، میں نے ان دونوں میں وقت گزارا ہے۔ اس میں سے 2-3 سال میں نے گزارے ہیں اور اس میں سے 8-10 سال گزارے ہیں، اور اس میں ابھی بھی ہوں، اس میں ابھی نہیں ہوں۔ تو یہ میں پہلے ہی وضاحت کر لوں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو گردے کا درد آ جاتا ہے، یعنی کڈنی سٹون، یا اس میں کوئی ریت وغیرہ ہوتی ہے، ویسے پین آ جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ان کو جو انجیکشن لگاتی ہے اس کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے، جو نشے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ 30 منٹ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ تیز درد ہوتا ہے۔ 30 منٹ اینڈ ہوتی ہے کہ 30 منٹ میں انسان ریکور ہو جاتا ہے یا وہ اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ اس حالت سے میں خود بھی گزرا ہوں، میں اس لیے اس کی بتا رہا ہوں۔ یعنی 30 منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں اس گردے کے درد سے نجات پا لیتے ہیں، یا وہ جو انجیکشن ہوتی ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹس یا ان کی جو اثر ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان 30 منٹ میں بالکل یعنی درد سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی پیچھے جو ریزن ہوتا ہے، جو وجہ ہوتی ہے، جو لاجک ہے، وہ ہے انستیزیا یا ایسی دوائیاں جو انسان کے جسم کو مفلوج کر لیتی ہیں۔ کیونکہ درد کیسے ہوتی ہے، میں پہلے یہ تھوڑا سا بتا دوں، گردے کا درد یا کسی درد کیسے ہوتی ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ ہمارا گردہ ہے، اب اس میں بن گئی ہے پتری بن گئی ہے، اور گردے میں ہوتی ہے پانی۔ جب پانی کم ہوتا ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے، انسان صحیح سے بیٹھ نہیں پاتا، تو یہ جو پتر ہے یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جسم کے ایک حصے کے ساتھ، یعنی گردے کے ایک سائڈ پہ لگ جاتا ہے، جو تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کچھ کر لیتا ہے، یعنی وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ پھر جب انجیکشن انسان کو دے جاتی ہے تو یہ ہمارا جسم سن ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ انستیزیا جو آپریشن کے دوران جو نشہ دیتے ہیں، زائلوکین ایک علیحدہ نشہ ہے، زائلوکین میں ایک اور چیز ہوتی ہے، انستیزیا علیحدہ ایک نشہ ہے، یعنی انستیزیا سے مراد ہی نشے دینے والی اشیاء ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان نشے میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس کی جو کم از کم لو انجیکشن ہوتی ہے، یعنی کم نشہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کم از کم 30 منٹ میں اپنا اثر دکھا لیتی ہیں، ورنہ انستیزیا میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں انسان کو بے ہوش کر لیتی ہے، اور جو زائلوکین ہوتے ہیں وہ کم از کم 2 سے 3 منٹ یا 5 منٹ کے بعد ان کا اثر ہوتا ہے۔ ان میں سے پھر جو دانتوں والی ہوتی ہے اس کا وقفہ بھی کم سے کم 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے، اور جو سٹچ لگانے والے زائلوکین ہوتے ہیں، یعنی جلدی نشہ دینے والی اشیاء ہوتی ہیں، بعض دفعہ لوگ اس کو ایک ہی جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ جگہ پہ یہ دونوں کے لیے میسر ہے۔ دانتوں کے لیے علیحدہ میسر ہوتے ہیں زائلوکین 2%، اور بعض دفعہ سٹچ کے لیے علیحدہ میسر ہوتے ہیں۔ تو یہ میں چیزیں آپ کو سمجھانے کی کیوں کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ مثال کے طور پہ گردے کی جو درد ہے یہ انسان کو جھٹکے لگا لیتے ہیں، یعنی جھٹکے لگ جاتے ہیں، اور مجھے خود میں نے اس چیز کو پیل کیا ہوا ہے کہ اس کا کتنا درد ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف بات آتی ہے عامل کی طرف، تو جب انسان پہ حاضری ہوتی ہے اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، انسان پہ حاضری بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کو جو جھٹکے لگتی ہے، اس جھٹکوں سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا جسم جب سن ہو جاتا ہے تو تب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک یہ، یا بعض دفعہ، اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اگر کوئی اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یا 1-2 جگہ پہ ایسا ذکر آیا ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، تو جو دوائیاں بنی ہوئی ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر لیتی ہے۔ ایک لوجک یہ ہے، اور اس سے وہ جنات شیاطین بھاگ جاتی ہیں۔ دوسرا لوجک یہ ہے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اگر تب ہمیں جنات تکلیف دیتا بھی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی کسی کا جسم کٹ جائے تو اگر وہ نشے میں ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں جو جنات تکلیف دیتے ہیں، چوٹیں لگاتے ہیں، پھر ڈاکٹر اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کسی کو اگر جھٹکے آتے ہیں
تو عامل کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بعض دفعہ تو 6 گھنٹے تک بھی ہوتی ہے، لیکن نارمل کیسز میں کیا ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں انسان کے درد تکلیفیں وغیرہ حاضری وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات ڈاکٹر نے بھی وہی کام کیا، عامل نے بھی وہی کام کیا۔ اب دوسری طرف آتی ہیں ایسی بیماریوں کی جس سے میں آتی ہیں کینسر آ گیا یا دوسری ایسی بیماریوں جس کا دوائیوں سے علاج ممکن ہے، درد سر ہو گیا، کمزوری ہو گئی، ویکنس ہو گئی، ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ تو ان کی پروسیس لمبی ہوتی ہے، 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اور نہ ختم ہونے والے کورسز ہوتی ہیں، جس طرح شوگر کے نام پہ، پلا کے نام پہ۔ تو اسی طرح عاملین بھی کرتے ہیں۔ عاملین ڈاکٹر کہتے ہیں آپ 1 مہینے کا یہ علاج کر لو، اتنے پیسے ہیں آپ کے، 30 دن کا یہ علاج ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح جو عامل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو پہلے 41 دن کا سرکل دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ 41 دن کا سرکل استعمال کر لو، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کی تشخیص کریں گے، یہ آپ کی تشخیص کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میڈیکل اور عامل اور ڈاکٹر یہ سیم ٹو سیم ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ جتنا میں نے تجربہ کیا، کیونکہ میں نے ان دونوں پیریڈ میں ایک ساتھ کام کیا ہے، تو جتنا میرا تجربہ ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا عامل کے پاس جاؤ، آپ کو علاج ایک ہی ملے گا، لیکن اگر آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائے اور صحیح عامل کے پاس جائے تو وہاں سے آپ کو علاج ایک ہی ملے گا۔ ہاں، پھر کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں، یہ بھی میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کہ ان کا علاج میڈیکل میں نہیں ہوتا لیکن روحانی علوم میں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چیز ہے اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ ہرنیا 2-3 قسم کا ہوتا ہے۔ ہرنیا 2-3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی جسم کے کسی مخصوص حصے میں، کسی بھی حصے میں ایک دانہ سا بن جاتا ہے، اور وہ دانہ پھر اس کو آپریشن سے ہی کاٹا جاتا ہے۔ ان میں 2 قسم کی ہرنی ہوتی ہیں، میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ ایک ہرنی وہ ہوتا ہے جن کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ خون سے وقفے سے بنتا رہتا ہے۔ ایک ہرنی وہ ہے، اس کا علاج میڈیکل میں ہے، یہ بات بتا دوں، اس کا علاج میڈیکل میں ہے، اور اس کا علاج میڈیکل میں یہ ہے کہ کچھ دوائیاں کھا لے تو آپ کی وہ سپلائی ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز خود بخود گلنا واپس شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کی چربی ہوتی ہے، واپس گل جاتی ہے دوائیوں کے ساتھ۔ لیکن ایک ہرنیا وہ ہے جس کے ایک دفعہ بن جائے تو اس کی جڑیں خود بخود سوکھ جاتی ہے، اور پھر وہ ہرنیا وہی کی وہی رہتی ہے، ان کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، اور اتنا پک جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک دانہ سا بن جاتا ہے۔ اس کا علاج پھر میڈیکل میں سوائے آپریشن کی نہیں ہے، لیکن روحانی دنیا میں اس کا علاج میسر ہے، اور اس کا علاج پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو عمل ہے، جس کی آپ کو یقین ہے، وہی عمل آپ کو وہی چیز آپ کو ختم کر لے گی۔ اور اس کا تجربہ میں خود کر رہا ہوں، کیونکہ میرے وجود میں خود 15 mm کی ایک ہرنیا تھا، 15 mm کی ہرنیا تھا، جس کا میں نے تمام کیا، اور وہ ہرنیا اس طرح تھا کہ وہ یعنی بس اس کا آپریشن ہی تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی تھی، اپنے ایک سینئر ڈاکٹر سے بات کی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا آپریشن کر لو۔ اور ایک اور دوست سے بھی بات کی، اس سے بھی 2-3 بندوں سے بات کی، لیکن پھر سینئر ڈاکٹر سے بھی میں نے بات کی جو ہمارا ٹیچر بھی تھا، تو اس نے بھی کہا آپریشن کر لو۔ لیکن میں نے اس کو روحانی علاج سے پھر کہا کہ میں نے آپریشن نہیں کرنا، کیونکہ اس کا مجھے سائیڈ افیکٹس نظر آ رہے تھے، تو میں نے اس کا آپریشن نہیں کیا۔ اس سے میں نے کچھ روحانی اعمال کی، جو 15 mm کی ہرنیا تھا وہ 7.5 پہ آ گیا، یعنی آدھے سے کم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کا علاج خود بند کیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اکثر لوگ ڈاکٹر کو صحیح قرار دیتے ہیں، اکثر لوگ عامل کو صحیح قرار دیتے ہیں، آپ نے خود ان دونوں پہ چلنا ہے۔ کچھ جگہ پہ روحانی علاج کام آتا ہے تو کچھ جگہ پہ ڈاکٹر کا علاج کام آتا ہے۔ بعض دفعہ عملیات میں ہم یہاں تک، میں نے خود بہت سارے لوگوں کو کہ علاج کرنے کے بعد ان سے کہتا ہوں آپ پلا وٹامنس کھا لیں، کیونکہ کچھ روحانی، کچھ آپ کی جسمانی چیزیں، یعنی کچھ ایسی کمزوری جو آپ کو دوائیوں سے جلدی آپ کو کور کر لے گی، جس طرح اورین کی دوائی بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے، یا آپ ایسی وٹامنس کی، وٹامن ڈی ہو گئے، سی ہو گئے، آپ وہ کھا لیں تو آپ کو بہت جلدی آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے پھر خود صحیح جگہ پہ آپ لوگوں نے خود مشورہ کرنا ہے کہ کون سا علاج عامل سے کرنا چاہیے، کون سا علاج ڈاکٹر سے کرنا چاہیے۔ یہ بات مجھے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں عاملین کی برائیاں کر رہے تھے، ایک شخص تھا کہ میں تو پلا شخص کو اور یہ کر رہا ہوں، تو اس کی کنپیریزن میں بتا رہی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بنا لوں، کنپیریزن کر لوں کہ بھائی دونوں چیز سیم ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو اس کا صحیح سمجھ آ جائے، ورنہ عامل اور ڈاکٹر میں اتنا فرق نہیں ہے۔ بہت کچھ معاملات میں میڈیکل کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، روحانی علاج اس کا میسر ہے، لیکن ہر جگہ پہ آپ کو اگر فسٹ میں چیز آئے گی تو پھر عملیات آئے گی، یعنی ہر جگہ پہ آپ کو عملیات ہی آپ کو نمبر 1 پہ آئے گا، نمبر 2 پہ میڈیکل آئے گی، کیونکہ میڈیکل اتنی جدید ابھی نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کا مقابلہ کر لے اور ہر چیز میڈیکل ہی سامنے لے کر آئے، تو ایسے میسر ابھی تک نہیں ہوا۔ بہت ساری بیماریوں کو میں جانتا ہوں جس کا ابھی تک میڈیکل میں علاج نہیں ہے، لیکن روحانیت میں علاج ہے۔
تو سب سے پہلے پہ آتا ہے یہ عملیات، لیکن بدقسمتی جو ہماری کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ عملیات کو بدنام کیا گیا ہے، اور اس کو بدنام کرنے کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ جو کینسر ہے، کینسر کا علاج ایک وٹامن میں ہے، وٹامن 16-17 کے آس پاس اس طرح کوئی وٹامن ہے، لیکن اس پہ بنانے پہ پابندی ہے، بین ہے۔ اگر اس کو بنا لیا گیا تو پھر جو بڑی بڑی کینسر کی بڑی بڑی ادویات اور لاکھوں کروڑوں کا علاج آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا پوری دنیا نے اس پہ بین لگا رہی ہے کہ کوئی بھی کینسر کا علاج کریں گے ہی نہیں۔ تو اس سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا عملیات نمبر 1 پہ آتا ہے۔ اور کینسر کا علاج پھر قرآن و حدیث کی سنت میں یا روشنی میں اگر میں کہوں تو پھر سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور دوسرا اذان 7 مرتبہ یہ اگر پڑھنا شروع کر دے تو آپ کا کینسر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ذہن میں ڈالی گئی ہوگی، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی نہ کوئی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اس کے لیے جگہ دیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔